نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 1، 2 اور 3 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس کی تمام آیات مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی پس نظر میں قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے گا، لیکن اس کی فضیلت جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی گویا وہ 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان یا صف باندھے پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث پڑھتے ہیں کہ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور ان قرآن والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا، سو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قرآن مجید کے آگے آگے ہوں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کی 3 مثالیں بیان کی۔ میں ان مثالوں کو اب تک نہیں بھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا وہ 2 بادل ہیں یا 2 سیاہ صاحبان جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا وہ کتار باندھے ہوئے پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہیں۔ یہ صورتیں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیا کریں، جب کمپلیٹ ہو جائیں تو دوبارہ سے شروع کر لیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے جو صورتوں کے اول میں آئے ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے، اور یہی قول صحیح لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ حی القیوم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس سے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ ساری کائنات کا قائم رکھنے والا ہے، محافظ ہے، نگران ہے۔ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں،
تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ ہے کہ جس کو موت نہیں آتی، جبکہ جنات اور انسان تو مرتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، بالحق، حق کے ساتھ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور بالحق اس کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب سابقہ میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ ایک خبر یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تورات وہ کتاب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اور انجیل وہ کتاب ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ تو اس وقت یہ دونوں کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ نے ان کو بڑی حد تک بدل ڈالا ہے، اور ان میں بہت سی تشریحات اپنی طرف سے ملا کر خلط ملط کر دیا۔ تو ان دونوں کتابوں کے بارے میں، یعنی تورات اور انجیل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کیا ان میں بدلا، کیا نہیں بدلا، تو خاموشی زیادہ بہتر ہے، اور عمل تو ہم نے قرآن پاک ہی پر کرنا ہے، اور پڑھنا تو ہم نے قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی اور ہمیشہ کے لیے قرآن پاک ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الف لام میم، اللہ، اللہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، اس کے سوا، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، قائم رہنے والا ہے، نزل، اس نے اتاری، علیکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب، کتاب یعنی قرآن، بالحق، کے حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی، ان کتابوں کی جو بین یدئی، اس سے پہلے تھیں، یعنی قرآن پاک سے پہلے تھیں، وانزل، اور اس نے اتاری، التوراۃ، تورات، والانجیل، اور انجیل۔ اور یہ آج کا ترجمہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بے حد آسان ہے، کیونکہ آپ یہ سب پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرمائے، قبول فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔